تو اگر ماتم کرنے کی اجازت ہوتی تو رسول اللہ کی. ابھی ہم نے کل قربانی کی تھی جس میں بظاہر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور ہم لوگ اس کو ذبح کر کے گوشت کھا لیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن در حقیقت ہوتی بلکہ اصل میں اور حقیقت میں جانور کو قربان کر کے ہم اپنے جذبات کو قربان کرتے ہیں. تو یہ جانور کی قربانی تو بظاہر ہے، لیکن قربانی جانور کی قربانی سے حقیقت میں اور اصل میں جذبات کی قربانی ہے، اپنے خواہشات کی قربانی ہے اور اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے جھکانے کی اور خم کرنے کی قربانی. اور اس بات کا عہد ہوتا ہے اس قربانی کے ذریعے سے کہ ہم اللہ کے حکم کو ماننے والے سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے اور ان کی جگہ پر مینڈا ذبح ہوا، تو در حقیقت وہ مینڈے کو ذبح کرنا نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چاہت کو قربان کیا تھا، اپنی محبت کو قربان کیا تھا، اپنے خواہشات کو ذبح کیا. تو آج ہم جب ذبح کرتے ہیں جانور کو تو ہم گویا کہ جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب کی ہماری جو زندگی ہوگی وہ تیرے حکم کے مطابق ہوگی، تیرے نبی کی سنت کے مطابق ہوگی، تیرے نبی کی تعلیمات کے مطابق ہوگی اور تیرے نبی کی ہدایات کے مطابق ہوگی. ہم غیروں کے طریقوں سے بچیں گے، طرح طرح کے رسم و رواج سے ہم بچیں گے، خرافات سے بچیں گے، بدعات سے بچیں گے، ہر طرح کے رسومات سے اجتناب کریں گے. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہم دوپہر کے وقت جانور کے گلے پر چھری پھیل کر اور جانور کو ذبح کر کے ہم یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ، اب تک جو ہماری گندی زندگی تھی اس گندی زندگی کو ہم بالائے طاق رکھیں گے، پسے پشت ڈال دیں گے، اس گندی زندگی کو ہم چھوڑ کر تیرے نبی کے طریقے کو اختیار کریں گے اور ہر طرح کے رسم و رواج سے ہم گریز کریں گے. لیکن ابھی بقرعید کی اور قربانی کی خوشبو ختم بھی نہیں ہوتی کہ ہم اسی آیت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس آیت کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس حکم کی پامالی کرتے ہیں. چنانچہ ڈھول ڈھول شروع ہو جاتا ہے. گوشت کھا کر کے بدن کے اندر جوش پیدا ہوا، بدن کے اندر طاقت پیدا ہوئی، حلال گوشت کے ذریعے سے اپنے اندر توانائی میں اضافہ کیا. تو اضافہ کیا تو نیکی کا کام کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے بدی کو شروع کر برے کام میں ہم ملوث ہو گئے. بزرگوں اور دوستوں، کیا یہ قربانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے؟ کیا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی سنت ہے؟ کیا نبی کی یہی تعلیمات اور ہدایات ہیں کہ ایک طرف تو عہد کریں اور دوسری طرف خلاف ورزی کریں؟ یہ تو ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ تو بنی اسرائیل کا طریقہ ہے. بنی اسرائیل کا طریقہ تھا کہ اللہ سے عہد کرتے تھے ایک طرف اور دوسری طرف وہ خلاف ورزی کرتے تھے. پہلے پارے کے اندر، پہلے پارے میں آپ ان کے ہدایات کو دیکھیں گے، سنیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو بہت ہی تعجب ہوگا کہ کیسے بے شرم لوگ تھے، کیسے بے شرم لوگ تھے، کتنے بے حس لوگ تھے کہ اللہ سے ایک طرف تو وعدہ ہوتا تھا لیکن دوسری طرف خلاف ورزی کرتے. اللہ نے پہاڑ کے ایک ٹکڑے کو لا کر کے سر پر کھڑا کر دیا بستی پر. اب مانو گے نا؟ اب تو مانو گے نا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پہاڑ کو طور پہاڑ کے حصے کو لا کر کے کھڑا کر دیا. ہاں اللہ مانیں گے، اب مانیں گے. ہٹا دیا، پھر وہی بدماشی شروع ہو گئی. تو ایسے ہی لوگ ہیں ہم. ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے ہمارے حال سے کہ ایک طرف تو ہم عہد کر رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے، لیکن دوسری طرف دوسرے عمل کے ذریعے سے اس عہد کی خلاف ورزی. یہ ڈھول تاشے شروع ہو جاتے ہیں، تماشے شروع ہو جاتے ہیں، شور شرابے شروع ہو جاتے ہیں، ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں، مجلس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تعزیہ داری شروع ہو جاتی ہے اور نہ جانے کیا کیا خرافات شروع ہو جاتی ہے محرم کے نام پر. اس لیے بزرگوں اور دوستوں کو روکیے، خود بھی روکیے اور دوسروں کو بھی روکیے. آپ لوگ خود بھی عہد کیجئے اور ان لوگوں سے کسی طرح درخواست کیجئے کہ اس چیز کو روکیے. اس محلے کے جو بڑے لوگ ہیں
ان کے پاس اٹھیے اور بیٹھیے، اس سلسلے میں گفتگو کیجیے بات، اور کسی طرح بندش لگائیے اس پر، کسی طرح اس پر روک لگائیے، ورنہ یاد رکھیے اگر وہ گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، اگر وہ بدکاری کر رہے ہیں، اگر وہ گناہ کر رہے ہیں ڈھول بجا کر کے اور دوسرے خرافات کو اختیار کر کے، تو یاد رکھیے آپ نہیں بچ سکتے، آپ بھی اس گناہ میں ضرور شریک شمار کیے جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی برائی کو دیکھے اس کو سب سے پہلے کس سے روکے؟ بتائیے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے روکے۔ اپنے ہاتھ سے استطاعت نہیں ہے، نہیں روک سکتے ہاتھ سے، بس نہیں ہے، اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، زبان سے روکیے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل سے اس کو برا مانیں، یہ چیز بری ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، ہاتھ سے اگر نہیں روک سکتے، میں سمجھتا ہوں ہاتھ سے بھی اس کو روک سکتے ہیں اگر بڑے لوگ یہ ٹھان لیں کہ ہونے نہیں دینا ہے، تو یہ نوجوانوں کے بس کی بات نہیں کہ وہ یہ کام کر لیں، نہیں کر سکتے وہ اس کام کو۔ لیکن ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ سب تماشے شروع ہوں، یہ سب مجلسیں لگے اور وہاں پر محفلیں لگے، اور ہم جا کر کے اپنے آنکھوں کی خواہش کو پورا کریں۔ ہم خود چاہتے ہیں، اور ہم جب خود چاہتے ہیں تو ہمارے بیوی بچے کیسے رک سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارے بیوی بچے بھی چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک ہنگامہ ہو رہا ہے، ایک عیاشی کی چیز ہو رہی ہے، تو شیطان تو سب کو وہاں تک لے جائے گا۔ اس لیے اس کو بند کیجئے۔ اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ معلوم ہے کیوں ہوتا ہے؟ ہم لوگ تو بس جو چیز پہلے سے باپ دادا سے مل گئی ہے بس وہی ہم بھی کرتے چلے جاتے ہیں، نہیں معلوم ہوتا یہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے اور کیا اس کی حقیقت ہے، نہیں اس کی طرف غور کرتے، توجہ کرتے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے وہ ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، چاک کرتے ہیں اور گریبان کو پھاڑتے ہیں، نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ اس موقع پر آپ شیعوں کو دیکھیے گا اور ان کی نقالی میں ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی کرنے لگے۔ آپ دیکھیے ذرا اسلامی تاریخ کو پڑھیے، ذرا سنیے علماء سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 محرم نہیں آیا تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں نہیں آیا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں نہیں آیا تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں نہیں آیا تھا، حضرت علی کے زمانے میں نہیں آیا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نہیں آیا تھا۔ کیا اتنے 1400 سال سے کیا 10 محرم نہیں آیا تھا؟ آپ دیکھیے کہیں پر 10 محرم کو اس طرح کیا جاتا ہے؟ تو رسول اللہ سے جس کا ثبوت نہیں، حضرات صحابہ سے جس کا ثبوت نہیں، اولیاء کرام سے جس کا ثبوت نہیں، وہ ہم کر کے شریعت سے اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شریعت میں اس چیز کا وجود ہے۔ جب نہیں ہے اس کا وجود شریعت میں، حضرت صحابہ سے ثابت نہیں، حضرت اولیاء سے ثابت نہیں، علماء اور فقہاء سے ثابت نہیں، تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہم غلط کر رہے ہیں۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شہادت ہوئی حضرت حسین کی، کیا ہوئی ہے؟ شہادت ہوئی ہے۔ شہادت کوئی رنج و غم کرنے کی چیز نہیں ہے، غم کرنے کی چیز نہیں ہے کہ شہادت کی وجہ سے واویلا مچائے، رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ شہادت تو ایسی چیز ہے کہ جس پر انسان کو فخر کرنا چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی آرزو اور تمنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، حضرت عمر نے کی ہے، اور حضرت خالد بن ولید نے کی ہے، اور دوسرے حضرات صحابہ نے شہادت کی تمنا کی ہے، آرزو کی ہے۔ اگر شہادت اچھی چیز نہیں ہوتی، رنج و غم کی چیز ہوتی، تو یہ تمنا کیوں کرتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شہادت کی وجہ سے ماتم کرنے کی اجازت ہوتی تو کوئی بھی انسان میں ایسا نہ جاتا جس کے اندر ماتم نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ اسلامی تاریخ کو آپ پورے شروع سے کھنگال کر دیکھیے، کسی نہ کسی بڑی ہستی کا انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، ہر مہینے ہر سال کے اندر۔ اگر کریں گے تو کوئی بھی دن ایسا خالی نہیں جائے گا جس میں ماتم نہ ہو، تو ہر دن ہمیں ماتم کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماتم کرنا ہی ہوتا تو رسول اللہ کی وفات پر کرتے، 12 ربیع الاول کو کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑا سانحہ کون سا ہو سکتا تھا؟ حضرات صحابہ کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ حضرت عمر جیسا پہلوان، بہادر اور جری جیسا انسان بالکل حواس باختہ ہو گئے۔ ماتم ہی کرنا ہوتا ہے حضرت عمر کی جو شہادت کی تاریخ ہے، یکم محرم الحرام، پہلی تاریخ محرم کی، تو اس میں ماتم کرتے۔
حضرت عثمان کی شہادت ہوئی 18 ذی الحجہ کو، محاصرے کے بعد گھراؤ کے بعد حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے تو 18 ذی الحجہ کو کرتے. 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اس دن کرتے. تو اگر ماتم کرنے کی اجازت ہوتی تو رسول اللہ کی وفات پر ماتم کیا جاتا. حضرت عمر کی شہادت پر، حضرت عثمان کی شہادت پر اور حضرت علی اور دوسرے حضرات صحابہ کی شہادت پر نوحہ کیا جاتا، ماتم کیا جاتا، رنج و غم کا اظہار کیا جاتا اور ان کا تعزیہ نکالا جاتا. ان کے شہادت کے موقع پر مرثیہ پڑھا جاتا، اشعار پڑھے جاتے کہ ہائے ہماری یہ ہستیاں کہاں چلی گئی. لیکن اجازت نہیں ہوئی ہے. اس لیے بزرگ اور دوستو اس کو روکیے.